میرے جسم میں سنسناہٹ سی پھیلتی چلی گئی۔ میں پرنس چارلز پر گولی چلانے سے پہلے ہی قاتل بن چکا تھا۔ زندگی مجھے اس موڑ پر لا چکی تھی جس سے میں بچنا چاہتا تھا۔ اب اگر مجھے پرنس چارلز پر گولی نہ چلانا پڑتی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، میں قاتل تو بن ہی چکا تھا۔ میں سنسناتے ہوئے جسم کے ساتھ ٹہلتا ہوا واپس اسی جگہ پہنچ گیا جہاں مجھے کھڑا رہنا تھا۔ عام گاڑیاں اب فتح پور سیکری میں جمع ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ آگرے کے علاوہ اس کے آس پاس کے دوسرے شہروں کے لوگ بھی ان میں شامل ہوں گے جو شہزادہ چارلز کو دیکھنے کے لیے وہاں جمع ہو رہے تھے۔ 10 بجتے بجتے وہاں خاصا ہجوم ہو گیا۔ ہجوم کے ساتھ شور و گل کی آواز بھی چاروں طرف پھیل چکی تھی، غبارے اڑ رہے تھے، سیٹیاں بج رہی تھیں۔ آخر وہ وقت بھی آیا جب میں نے آگرے کی سڑک پر شہزادہ چارلز کا جلوس دیکھا۔ اس جلوس کی کاریں اور موٹر سائیکلیں ہاسسی رفتار سے فتح پور سیکری کی طرف آ رہی تھیں۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ اب وہ وقت قریب آ چکا تھا جب مجھے برطانیہ کے ولی عہد پر گولی چلانا تھی۔ میرے ہاتھ میں گارڈ کی رائفل تھی، لیکن گولی چلانے کے لیے مجھے اس رائفل کو استعمال کرنا تھا جو مجھے رادھا نے دی تھی اور جسے میں نے اپنے پیروں کے قریب رکھا ہوا تھا۔ میں نے صبح سے اب تک اپنے بارے میں خاصی سوچ بچار بھی کر لی تھی۔ مجھے تو یہ سوچنا ہی تھا کہ اپنا فرض ادا کرنے کے بعد یہاں سے کس طرح نکل سکوں گا۔ سیڑھی پر ایک گارڈ موجود تھا، فرار ہونے کے لیے مجھے اسے بھی ختم کرنا پڑتا، ورنہ دوسری صورت یہ تھی کہ میں عقب کی دیوار سے نیچے کودوں۔ اس طرف کوئی موجود نہیں تھا، لیکن اتنی بلندی سے کودنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ عین ممکن تھا کہ میں اپنی ٹانگیں ہی تڑوا بیٹھتا، لیکن تیسری کوئی راہ بھی نہیں تھی۔ نچلی منزل کے گارڈ کو ختم کیا جائے یا دوسری منزل سے نیچے کودا جائے۔ فتح پور سیکری کے قریب پہنچتے پہنچتے شہزادہ چارلز کے جلوس کی رفتار بہت کم ہو گئی اور پھر وہ گاڑیاں نہایت دھیمی رفتار سے قلعے کی پھاٹک میں داخل ہونا شروع ہوئیں۔ میرے دل کی رفتار کچھ اور بڑھ گئی۔ اب وہ گھڑی آن پہنچی تھی جب مجھے گارڈ کی رائفل رکھ کر رادھا کی مہیا کردہ رائفل سنبھالنا تھی، لیکن وہ لمحہ آنے سے پہلے ہی میرے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ ونود کمار، رینوکا دیوی کی سرگوشی میرے کان میں گونجی تھی۔ بعض وجہ کی بنا پر میں نے اپنا منصوبہ ترک کر دیا ہے۔ اب تمہیں پرنس چارلز پر گولی چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اب خاموشی کے ساتھ اس عمارت سے نکل آؤ۔ مجھے یوں لگا جیسے یکایک میرے گرد سناٹا پھیل گیا ہو۔ لوگوں کی شور و گل کی آوازیں بہت تیزی سے دور ہوتی چلی گئی تھی، لیکن میرے دماغ میں ایسی سائیں سائیں ہونے لگی تھی جیسے آندھی چل رہی ہو۔ حالات کا یوں یکایک پلٹ جانا میرے لیے شدید الیکٹرک شاک کی مانند تھا۔ کہاں تو رینوکا نے مجھے اس کام پر آمادہ کرنے کے لیے اتنے پاپڑ بیلے تھے اور کہاں اب یکایک اپنا منصوبہ ہی بدل دیا تھا۔ آخر کیوں؟ میرے دماغ پر ہتھوڑے برس رہے تھے۔ شاید میں 1-1.5 منٹ تک اسی کیفیت میں رہا، پھر سنبھلا۔ حالات کی یہ تبدیلی بہرحال سود مند ہی تھی، اس اعتبار سے سود مند کہ اگر مجھے پرنس چارلز پر گولی چلاتے ہوئے دیکھ لیا جاتا تو یہاں سے نکلنا میرے لیے کوئی آسان بات نہیں ہوتی، جبکہ گولی نہ چلانے کی صورت میں میرا یہاں سے نسبتاً نکلنا آسان ہو سکتا تھا۔ میں نے تیزی سے سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا اور مڑ کر تیزی سے سنگی زینے کے قریب پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ نچلی منزل پر کھڑے ہوئے گارڈ کی پشت میری طرف تھی۔ میں نے اسے پکارا۔ پھر جیسے ہی مڑ کر اس نے میری طرف دیکھا، میں اپنے عقب میں دیکھنے لگا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرا چہرہ دیکھ لے۔ میں نے اسے انگلی سے اوپر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، جلدی یہاں آؤ۔ سنگی زینے پر وزنی جوتوں کی دمک گونجی اور میں نے جلدی سے ایک طرف ہٹ کر رائفل ایک مرتبہ پھر مضبوطی سے تھام لی۔ میں نے اس گارڈ کے سر پر بھی تباہ آزمائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن یہ بات ضرور سوچ لی تھی کہ پہلے گارڈ کی طرح اس کے سر پر زیادہ شدید ضرب نہیں لگاؤں گا۔ میں ایک اور خون اپنی گردن پر نہیں لینا چاہتا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ گارڈ چھت پر آیا، میں نے رائفل تیزی سے گھما دی۔ اس کے منہ سے ایک کراہ نکلی اور وہ گر پڑا۔ رائفل بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ایک طرف گر پڑی۔ میں جلدی سے وہیں بیٹھ گیا اور اپنے جسم کو گارڈ کی وردی سے آزاد کرنے لگا۔ میں بیٹھا اس لیے تھا کہ اگر کھڑا رہتا تو دوسری عمارتوں پر کھڑے ہوئے گارڈ مجھے وردی اتارتے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ ویسے بھی مجھے یہ اندیشہ تو تھا ہی کہ جب میں نے دوسرے گارڈ کے سر پر رائفل رسید کی تو کسی نے میری یہ حرکت دیکھ لی ہو۔ وردی اتار کر میں تیزی سے سنگی زینے اترنے لگا۔ اس وقت شور و غل بہت بڑا ہوا تھا۔ پرنس چارلز کے نعرے کچھ زوردار ہو گئے تھے۔ غالباً پرنس چارلز کی کار اسی عمارت کے قریب سے گزر رہی تھی اور یہ میرے حق میں اچھا ہی ہوا۔ اس عمارت کی نچلی منزل پر موجود لوگوں کی ساری توجہ باہر کی جانب تھی۔ کسی نے مجھے زینے اترتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں اس منزل سے بھی نیچے اترتا چلا گیا۔ رادھا نے مجھے جو رائفل دی تھی وہ میں اوپر ہی چھوڑ آیا تھا۔ اگر رائفل میرے ہاتھ میں ہوتی تو لوگ یقیناً میری طرف متوجہ ہو جاتے۔ میں بھیڑ کو چیرتا ہوا تیزی سے ایک جانب بڑھنے لگا۔ میں جلد از جلد اس جگہ پہنچ جانا چاہتا تھا جہاں گزشتہ روز میں نے اور رادھا نے کار کھڑی کی تھی۔ رادھا اس کار کی چابی مجھے ہی دے گئی تھی تاکہ میں اس کے ذریعے یہاں سے نکل کر آگرے پہنچ سکوں، لیکن جب میں بھیڑ سے نکل کر اس کار کی جانب بڑھنا ہی چاہتا تھا تو کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے چونک کر اس ہاتھ پکڑنے والے کی طرف دیکھا۔ وہ پرنسس تارا تھی۔ میرے ساتھ آؤ، وہ آہستہ سے بولی۔ میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔
प्रिंसेस तारा, मैंने बड़े सर्द लहजे में कहा था, बेहतर यही है कि अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मुझ जैसे हालात गुजीदा का सहारा तुम जैसी कमज़ोर हस्तियां नहीं बन सकती। कमज़ोर? क्या मतलब? इससे ज़्यादा कमज़ोरी क्या होगी कि रेणुका ने तुमको मुझ तक पहुँचने ही नहीं दिया। ओह, वो मुस्कुराई, इसलिए मुझे कमज़ोर समझ रहे हो? क्या ये कमज़ोरी नहीं है? मैंने तेज़ लहजे में कहा। खूब, वो बदस्तूर मुस्कुरा रही थी। क्या ये कमज़ोरी है कि मैंने तुम तक पहुँचे बगैर अपना मकसद हासिल कर लिया? कैसे? मैं इसे घूरने लगा। तुमने प्रिंस चार्ल्स पर गोली नहीं चलाई, क्यों? मुझे ऐन वक्त पर रेणुका की आवाज़ सुनाई दी थी कि इसने अपना मंसूबा तब्दील कर लिया है, लिहाजा अब मैं प्रिंस चार्ल्स पर गोली ना चलाऊं। इसने मेरी बात मुकम्मल की। हाँ, इस तब्दीली का सबब ये है मिस्टर विनोद कुमार कि मैंने तुम तक पहुंचे बगैर ही राइफल तब्दील कर दी थी, और इस कारण रेणुका को भी ज़रा देर पहले ही हुआ था। ओह, मेरे मुंह से निकला। राइफल कल रात तुम लोगों के कमरे में ही बदल दी गई थी। मुझे इसका मौका मिल गया था, लिहाजा मैंने इसे फ़ायदा उठाया। मैंने सोचा था कि मुमकिन है फतेहपुर सेक्री में मुझे तुम तक पहुंचने में दुश्वारी पेश आए। मैंने पहले भी कभी ये नहीं कहा कि मैं रेणुका को अपने से बहुत कमतर समझती हूँ। इससे मुकाबला करना कोई हंसी खेल तो बहरहाल नहीं है, लिहाजा जब मुझे मुगल होटल में ही अपनी मकसद बरारी का मौका मिल गया तो मैं इसे क्यों छोड़ देती। मैं इसका मुंह तकता रह गया। अब मेरी समझ में आने लगा था कि रेणुका ने जिस मकसद के लिए इतने पापड़ बेले थे उससे इतनी आसानी से क्यों कर दस्तबरदार हो गई। ज़ाया करने के लिए अब वक्त बिल्कुल नहीं है। प्रिंसेस तारा ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरे साथ आओ। लेकिन मैंने हिचकिचाते हुए कहा, इस तरफ भी एक कार खड़ी है, मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। राधा इसकी चाबी मुझे दे गई है। फजूल बातें ना करो। प्रिंसेस तारा के लहजे में कुछ सख्ती आ गई। वहाँ जाकर तुम अपनी शामत को दावत दोगे। रेणुका देवी अपना मकसद हासिल करने के बाद अपने मोहरों को बेदरेक पिटवा देती है। वो कार यहाँ इसलिए छोड़ी गई थी कि अगर तुम प्रिंस चार्ल्स को कत्ल करने के बाद इस कार तक पहुँच भी जाओ तो गिरफ्तार कर लिए जाओ और फांसी तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। आज सुबह जब सिक्योरिटी पुलिस यहाँ पहुंची थी तो इस इलाके में सिर्फ एक कार को खड़ा देखकर सिक्योरिटी पुलिस का इस पर शुबा करना एक लाजमी बात थी, और रेणुका को भी इसका अंदाजा था। इस वक्त सिक्योरिटी पुलिस के आदमी इस ताक में हैं कि कोई आकर उस कार में बैठे और वो इससे रोककर पूछगछ शुरू कर दें। ये सब कुछ सुनकर मेरे जिस्म में एक सर्द सी लहर दौड़ गई, और इसके बाद जब प्रिंसेस तारा ने मुझे किसी जानिब ले जाने के लिए मेरा हाथ खींचा तो मैं बेख्तियार इसकी जानिब खिंचा चला गया। प्रिंसेस तारा की एक एक बात मेरी समझ में आ गई थी। इसके एक एक लफ्ज में वजन था। मेरे दिमाग में जैसे बैक वक्त कई सूरज तुलू हो गए थे। एक एक बात वाज़िया हो चुकी थी। प्रिंस चार्ल्स का जुलूस अब आगे बढ़ गया था और लोगों के हजूम ने भी इसके पीछे पीछे यलगार कर दी थी। प्रिंसेस तारा मुझे खींचती हुई एक तरफ ले गई। वहाँ खड़ी हुई बहुत सी कारों में एक शॉर्लेट इम्पाला भी थी। प्रिंसेस तारा ने उसकी ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोला, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठी और मेरे बैठने के लिए अपनी बराबर की नशिस्त का दरवाज़ा खोल दिया। मेरे बैठने से पहले ही वो इंजन स्टार्ट कर चुकी थी। जैसे ही मैं बैठा मैंने देखा कि सिक्योरिटी पुलिस के कुछ आदमी दौड़ते हुए इम्पाला की तरफ आ रहे हैं। इनके अफसर के हाथ में रिवॉल्वर था और बाकी के हाथों में राइफलें थी। प्रिंसेस तारा ने बड़ी तेजी से फर्स्ट गियर डाला। इम्पाला बड़े जनाटे से कारों की कतार से निकली और तीर की तरह एक तरफ बढ़ती चली गई। इसी वक्त सिक्योरिटी पुलिस के इन आदमियों ने पे दर पे कई फायर किए जो नाकाम रहे। उन्हें मैं नाकाम इसलिए कह रहा हूँ कि जब भागती हुई कार पर गोली चलाई जाती है तो इसके टायर ही को निशाना बनाया जाता है, लेकिन हमारे किसी टायर को नुकसान नहीं पहुंचा था। सिर्फ एक गोली कार की बॉडी की रगड़ खाती हुई गुजरी थी। वो जरूर हमारा ताक़ुब करेंगे, मैंने परेशानी से कहा। घबराओ नहीं। प्रिंसेस तारा रफ्तार बढ़ाती चली गई। मैंने मुड़कर देखा, हम इनकी राइफलों की जद से दूर आ चुके थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमारी तरफ क्यों लपके थे। प्रिंसेस तारा बड़बड़ाई, इन्हें हम पर शुबा हुआ ही क्यों था। मेरा ख्याल है कि मेरी वो हरकत देख ली गई होगी। कौन सी हरकत? जब मैंने छत पर गार्ड को राइफल मारकर बेहोश किया था तो किसी इमारत की छत से मेरी ये हरकत देख ली गई होगी। ओह अच्छा, प्रिंसेस तारा ने कहा और इस तरह खामोश हो गई जैसे अब कोई परेशानी ना हो। मैंने एक बार फिर मुड़कर देखा और परेशान होकर बोला, एक जीप हमारे ताक़ुब में लग चुकी है। मुझे मालूम है, प्रिंसेस तारा ने कहा। इसकी आंखें उकब-नुमा आईने पर जमी हुई थीं। दफतन इम्पाला सड़क से उतरकर एक जानिब कच्ची जमीन पर दौड़ने लगी। अगर कोई मुकामी कार होती तो इतनी तेज रफ्तारी के बायस इस नाहमवार जमीन पर उल्ट भी सकती थी। सिक्योरिटी पुलिस के आदमी भी अगर किसी पुलिस कार में होते तो इम्पाला का ताक़ुब करना उनके लिए मुमकिन नहीं होता, लेकिन वो जीप में थे इसलिए बराबर पीछे लगे रहे। अगर हम सड़क पर सीधे चलते रहते तो पकड़ लिए जाते। प्रिंसेस तारा मेरी तरफ देखे बगैर बोली, लेकिन हम इस तरफ से कहाँ पहुँच सकेंगे? मैंने भराई हुई आवाज़ में कहा। बस तुम देखते रहो। मैंने पहले ही सोच लिया था कि इस किस्म की कोई सूरत पैदा हो सकती है, इसलिए मैंने कुछ बंदोबस्त कर लिया है। मैंने एक बार फिर मुड़कर देखा। सिर्फ वही एक जीप हमारा ताक़ुब कर रही थी।
فتح پور سیکٹری کی عمارات اب بہت چھوٹی چھوٹی سی نظر آ رہی تھیں۔ ذرا ہی دیر میں وہ نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ جیپ برابر ہمارے تعاقب میں لگی رہی، لیکن درمیانی فاصلہ کم کرنے کے سلسلے میں اسے ناکامی ہی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ امپالا اتنی تیزی سے اڑی چلی جا رہی تھی کہ جیپ کا اس تک پہنچنا محال ہی معلوم ہو رہا تھا۔ دفتن مجھے فضا میں گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک ہیلی کاپٹر تھا جو بہت نیچی پرواز کرتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ اوہ، میں بے چینی سے بولا، انہوں نے ہمیں پکڑنے کے لیے فضائیہ کا تعاون حاصل کر لیا ہے۔ اس وقت مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ پرنسس تارا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کپ کپ آ رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر گڑگڑاتا ہوا ہماری کار کے اوپر سے نکل گیا۔ وہ خاصی نیچی پرواز کر رہا تھا۔ میں نے کار کی کھڑکی سے سر نکال کر پیچھے دیکھا۔ ہیلی کاپٹر کا رخ جیپ کی طرف تھا۔ اچانک فضا میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونج اٹھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی چھوٹی مشین گن کا برسٹ مارا گیا ہو۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ جیپ کسی شرابی کی طرح لہرانے لگی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ الٹ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ایک مرحلہ طے ہو گیا، پرنسس تارا نے بڑے سکون سے کہا۔ اب دوسرے مرحلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ کار کی رفتار کم کرتی چلی جا رہی تھی۔ یہ میں ہکلا گیا۔ یہ ہیلی کاپٹر؟ اس میں میرے 2 آدمی موجود ہیں، ایک انسٹرکٹر اور ایک پائلٹ۔ ان دونوں کا تعلق یہاں کی فضائیہ ہی سے ہے، لیکن وہ میرے آدمی ہیں۔ یہ اس ہیلی کاپٹر کا ایک تربیتی پرواز ہے۔ اوہ، میرے منہ سے اتنا ہی نکل سکا اور مجھے یہ سوچنا پڑا کہ پرنسس تارا کے وسائل بھی خاصے پھیلے ہوئے ہیں۔ کار رک گئی اور پرنسس تارا اس کا انجن بند کرتے ہوئے بولی، جلدی سے اترو۔ میں کوئی سوال کیے بغیر کار سے اتر گیا۔ اتنی ہی دیر میں وہ ہیلی کاپٹر ایک چکر لگا کر ہمارے سر پر آن پہنچا اور اب خاصا نیچے آ کر ہمارے سروں پر معلق تھا۔ پرنسس تارا کار سے اتری تو ہیلی کاپٹر سے ایک سیڑھی نیچے لٹکا دی گئی۔ اس وقت پرنسس تارا نے مجھ سے کچھ کہا، لیکن میں سن نہیں سکا۔ ہیلی کاپٹر کی آواز کان پھاڑے ڈال رہی تھی۔ پرنسس تارا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ہیلی کاپٹر سے لٹکتی ہوئی سیڑھی کے قریب لے گئی اور پھر میرے کان کے قریب منہ کر کے چیخی، میرے پیچھے آؤ، لیکن ہمیں ہیلی کاپٹر کے اندر نہیں پہنچنا ہے، ہم بس سیڑھی سے لٹکتے رہیں گے۔ پھر وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر سیڑھی پکڑ کر اوپر چڑھتی چلی گئی۔ اس کے پیچھے میں نے بھی سیڑھی تھام لی اور اوپر چڑھنے لگا، مگر ابھی ایک ہی قدم اوپر چلا تھا کہ ہیلی کاپٹر حرکت میں آ گیا۔ مجھے فوراً ہی پرنسس تارا کی بات یاد آ گئی کہ ہمیں ہیلی کاپٹر میں داخل نہیں ہونا بلکہ صرف سیڑھی سے لٹکا رہنا ہے۔ ہیلی کاپٹر خاصی رفتار سے ایک طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس سے لٹکتی ہوئی سیڑھی فضا میں 75 ڈگری کا زاویہ بنا رہی تھی۔ میں اور پرنسس تارا اس سیڑھی سے جھول رہے تھے۔ پرنسس تارا کی ساڑی کا نچلا حصہ میرے سر کو چھو رہا تھا۔ آخر ہیلی کاپٹر گھنی جھاڑیوں کے ایک جھنڈ کو عبور کر کے پھر فضا میں معلق ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ نیچے ایک کار کھڑی ہوئی ہے۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ پرنسس تارا کا منصوبہ کیا ہے۔ میں سیڑھی سے زمین پر کود گیا اور میرے پیچھے پرنسس تارا بھی سیڑھی سے اتر آئی۔ ہیلی کاپٹر ایک بار پھر حرکت میں آ گیا۔ سیڑھی اوپر کھینچ لی گئی تھی۔ وہ تیزی سے ایک طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا اور اس کی بلندی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ پرنسس تارا مجھ سے کچھ کہے بغیر تیزی سے کار کی طرف بڑھی اور مجھے بھی اس کا ساتھ دینا پڑا۔ ہم کار میں بیٹھ گئے۔ اس مرتبہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پرنسس تارا نے ہی سنبھالی تھی۔ وہ فوراً ہی کار کو سٹارٹ کر کے حرکت میں لے آئی۔ یہ ایک مقامی ایمبیسیڈر کار تھی۔ پچھلی سیٹ پر چلے جاؤ، پرنسس تارا نے مجھ سے کہا۔ وہاں ایک سوٹ رکھا ہوا ہے، وہ پہن لو۔ تمہارا لباس خاصا خراب ہو چکا ہے، اسے اتار کر کھڑکی سے باہر پھینک دو۔ میں کچھ استفسار کرنا چاہتا تھا، لیکن پرنسس تارا پھر بولی، جلدی کرو، ہم اب بھی کسی غیر معقول صورتحال سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ میں فوراً پچھلی سیٹ پر چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کرنے میں مجھے 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ یہ سوٹ میرے جسم پر اتنا فٹ آیا تھا جیسے میرے لیے ہی سیا گیا ہو۔ میں نے اپنے اتارے ہوئے کپڑے کھڑکی سے باہر نکال کر اسی ویرانے میں پھینک دیے۔ اس کے بعد میں پھر اگلی سیٹ پر پہنچ گیا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہم محفوظ ہی رہیں گے، پرنسس تارا بولی۔ میں اس کی بات پر تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے خاموش رہا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ پرنسس تارا نے کار ایک جگہ روکتے ہوئے کہا، تم ڈرائیونگ سیٹ سنبھالو، مجھے بھی کپڑے تبدیل کرنا ہے۔ میں ڈرائیونگ سیٹ کی طرف کھسک گیا اور پرنسس تارا گاڑی سے پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر بیٹھتی ہوئی بولی، بس اب سیدھے چلتے رہو۔ میں کار کو حرکت میں لے آیا۔ پرنسس تارا آسمانی رنگ کی ساڑی میں ملبوس تھی۔ ذرا دیر بعد جب وہ میرے برابر والی سیٹ پر آ بیٹھی تو میں نے دیکھا کہ وہ اورنج کلر کی ساڑی باندھے ہوئے تھی۔ ڈرائیونگ مجھے ہی کرنا ہے، وہ بولی تو میں نے کار روک دی۔ ہم نے اپنی نشستیں تبدیل کی اور پھر کار چل پڑی۔ پرنسس تارا اس سے ایک لمبا چکر دے کر اسی سڑک پر لے آئی جو آگرے کی طرف جاتی تھی۔ اب ہم قطعی محفوظ ہیں، اس نے کہا۔ اس جیپ میں وائرلیس ضرور ہوگا، میں بولا۔ امکان تو ہے۔ تو پھر ان سے رابطہ منقطع ہو جانے کے باعث سیکیورٹی پولیس کے آدمی اس جیپ کو ڈھونڈتے ہوئے اس مقام تک ضرور پہنچیں گے، یقینی بات ہے۔ اور پھر وہ امپالہ بھی ان کی نظر میں آ جائے گی۔
تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ اس امپالا کی نمبر پلیٹ سے اس کے مالک کا سراغ لگا دیں گے۔ جواب میں پرنسس تارا نے پہلے تو ایک ہلکا سا کہکہا لگایا اور پھر کہا، اور آج صبح اس امپالا کا مالک اپنے علاقے کے تھانے میں اپنی گاڑی چوری ہو جانے کی پولیس رپورٹ کرا چکا ہوگا۔ اوہ، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ منصوبہ بنایا تھا مائی ڈیئر ونود کمار، وہ بولی، ہر پہلو میری نظر میں تھا۔ یہ بات بھی تو ممکن تھی کہ میں زینوں سے اترنے کی بجائے پچھلی دیوار سے کود جاتا۔ ہاں، پرنسس تارا نے کہا، میں نے اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا۔ میرے آدمی اس عمارت کے عقب میں موجود تھے، لیکن میری دانش میں زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ تم زینوں کے ذریعے ہی نیچے آؤ گے۔ اتنے اوپر سے کودنے کا خطرہ مول لینے کی بنسبت یہ زیادہ آسان تھا کہ تم اس دوسرے گارڈ کو بھی کسی طرح ٹھکانے لگا دو۔ دفتن میں چونک پڑا۔ راہ میں ایک جگہ پولیس موجود تھی۔ ان لوگوں نے کار کو رکنے کا اشارہ کیا۔ بالکل پرسکون رہنا، پرنسس تارا نے اتنی دھیمی آواز میں کہا جیسے اس کو اندیشہ ہو کہ اس کی آواز پولیس والوں تک پہنچ جائے گی۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ مجھے یہ کوشش کرنا پڑی کہ میرے چہرے سے گھبراہٹ کا اظہار نہ ہونے پائے۔ کار پولیس والوں کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ایک افسر ڈرائیونگ سیٹ کے قریب آیا۔ آپ کے کاغذات؟ وہ بڑے مہذب لہجے میں بولا۔ کیا مجھ سے کوئی ڈرائیونگ مسٹیک ہوئی ہے؟ پرنسس تارا نے قدرے خشک لہجے میں کہا۔ جی نہیں خاتون، پولیس افسر جلدی سے بولا۔ دراصل یہ ایک جنرل چیکنگ ہے، کیونکہ ابھی شہزادہ چارلز اس راہ سے فتح پور سیکٹری گئے ہیں اور ادھر سے واپس بھی آئیں گے، اس لیے ہمیں ادھر سے گزرنے والی ہر گاڑی کو چیک کرنے کا فرض سونپا گیا ہے۔ پرنسس تارا نے برا سا منہ بنا کر ڈیش بورڈ کا خانہ کھولا اور ایک لمبا سا پرس نکال کر پولیس افسر کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس پولیس افسر کو ان کاغذات سے زیادہ ہماری کار کی پچھلی نشست سے دلچسپی تھی۔ وہ جانچ کر دیکھ چکا تھا کہ پچھلی سیٹ پر کچھ ہے تو نہیں۔ شکریہ خاتون، وہ کاغذات پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد پرس واپس کرتا ہوا بولا۔ میں اس مداخلت کے لیے معذرت ہوا ہوں۔ پرنسس تارا نے پرس رکھ کر کار کو فرسٹ گیئر میں ڈالا اور اسے حرکت میں لے آئی۔ کچھ آگے نکل کر اس نے ہلکا سا کہکہا لگایا اور بولی، انہیں ہماری ہی تلاش ہے، لیکن ہمیں روکنے کے لیے ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ انہیں ہمارے کپڑوں کی رنگت بتا دی گئی ہوگی، لیکن اس رنگ کے کپڑے اب انہیں اس ویرانے میں ہی مل سکتے ہیں۔ بہرحال اب ہم بڑے اطمینان سے شہر پہنچ جائیں گے، لیکن اس کے بعد بھی کسی وقت ہمیں پولیس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیوں؟ بعد میں کیوں؟ میں نے چونک کر کہا۔ ہمیں گرفتار کرنے میں ناکام ہونے کے بعد وہ نچلے تو نہیں بیٹھ سکتے۔ اب اس راز سے گزرنے والی ہر کار کو نہ صرف چیک کیا جائے گا، بلکہ ان کے نمبروں کی لسٹ بھی پولیس کے پاس محفوظ ہو جائے گی۔ بعد میں وہ ان تمام گاڑیوں کے مالکان کو پھر چیک کریں گے، خصوصاً وہ تمام گاڑیاں بہت زیادہ مشکوک ہوں گی جن میں صرف ایک مرد اور ایک عورت کو دیکھا جائے گا۔ انہیں ایک جوڑے ہی کی تلاش ہے۔ میں نے ایک طویل سانس لی۔ تو پھر یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ ہم خطرے کی حدود سے قطعی باہر نکل چکے ہیں۔ میں تو باہر ہی سمجھتی ہوں۔ کیوں؟ اگر پولیس دوبارہ ہم تک پہنچی تو اس کے بعد مطمئن ہو جائے گی کہ تم ہندوستان کی ایک نامور ہستی کا روپ دھارے ہوئے ہو، اور میں بھی یہاں کوئی معمول شخصیت تو نہیں ہوں۔ بہرحال، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، حالات مخدوش ضرور ہیں،